السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بتائیں گا کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ آج سے 4 یا 5 دن بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ ماشاءاللہ، محرم الحرام جو ہے یہ آج سے 4 یا 5 دن بعد ہمارا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہمارا کیلنڈر چینج ہو رہا ہے، ہمارا نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ محرم جو ہے اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اب کیلنڈر کیسے بنا، محرم کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ بات پوچھوں تو کون بتائیں گا کہ اسلامک کیلنڈر کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ کوئی بتائیں گا کہ اسلامک کیلنڈر کب سے سٹارٹ ہوا؟ یہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں سٹارٹ ہوا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ ہماری مسلمانوں کی دینی جو ہے معلومات رکھیں۔ ہمارے تاریخیں اور ہمارے واقعات بہت اہم ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کس نے کیا کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بتا دوں میں کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں، ہجری کی بات نہیں کر رہا۔ کیلنڈر کو آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہجری کا شروعات ہوئی کہ جب آپ نے سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ، جو ہجرت کی تھی، اس کے تعلق سے اسے ہجری کہا جاتا ہے اور وہاں گنتی کی جاتی ہے۔ مگر کیلنڈر 12 مہینے کا جو ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا، اس کے بارے میں آج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کے تعلق سے اطلاع دی۔ اللہ نے سورہ توبہ میں 36ویں آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، مطلب قرآن شریف میں۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا راستہ ہے دین کا، بس ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ تو اللہ نے خلاصہ کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے ابن آدم سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک قیامت تک کے دین تک جو ہے وہ 12 مہینے مقرر ہے۔ اس میں کوئی آدھک مہینہ، آدھک دن یا پھر آدھک گھنٹہ نہیں ہوگا، برابر 12 مہینے ہوں گے۔ اللہ نے اطلاع اس آیت میں 2 چیزوں کی تھی۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک سال کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے کی ہے، اور دوسری اطلاع یہ تھی کہ اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 عزت والے ہیں، 4 ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اور وارننگ دی کہ اس 4 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ۔ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس پہ علماء دین بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو، یہ نہیں فرمایا اوروں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کا ایک چھوٹا سا مقصد اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اور پہ ظلم کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اس کے جان پہ بھی وہ ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ آیات کے 2 خلاصے ہوئے۔ ایک، سب سے پہلے اللہ کے نزدیک سال کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے کی ہے۔ دوسرا، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں اور اس میں ہم پہ ہماری جانوں پہ ظلم نہ کرنا ہے۔ پھر یہ 4 مہینے کا خلاصہ نہیں ہوا تھا تو اس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں دیا۔ وہ خلاصہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 4 حرمت والے کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 4 حرمت والے محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ یہ کس کی طرف سے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مگر کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا۔ اسی طریقے سے یہ 4 مہینے کون سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ کے حجۃ الوداع میں فائنل ہوا۔ مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے مہینوں کی گنتی، آپ کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بتایا کہ ہجرت سے لینا، تو اس میں جو ہے کیلنڈر فکس نہیں تھا۔ اس وقت تک جو بزرگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا
وہ انگلش کیلنڈر لیتے تھے، عیسوی کیلنڈر لیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا دور پکڑ کے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دین لینا شروع کر لیے، کچھ لوگوں نے بابے یا پھر واقع فیل سے سٹارٹ کیا، کیونکہ واقع فیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی، تو کچھ لوگ اس وقت سے دین گنتے تھے، تو کچھ لوگ فتح مکہ سے گننے لگے، جو مکہ جو فتح ہوا تھا اس کے اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد، کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین گنا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو تھا بہت ساری نااتفاقیت تھی یا پھر گنتی میں گڑبڑ ہوتی تھی۔ تو یہ معاملہ جو تھا، یہ دور خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک یہ معاملہ چلتے رہا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ہوا جس میں جو ہے گڑبڑ ہو گئی۔ اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ جو تھے، یہ بصرہ کے گورنر تھے اس وقت، بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ ان کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ آیا اور تاریخ کی گنتی میں گڑبڑ ہوئی، تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھ کے کہا کہ کوئی ایک ایسا مقرر کیلنڈر بنے جس کے حساب سے وہ گنتی کی جائے، نہ کہ اس میں نا اتفاقی ہو۔ تو جیسا یہ لیٹر آپ تک پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا۔ پھر مشورے میں وہی معاملہ ہوا کہ کسی نے عیسوی کیلنڈر گننا شروع کیا، کہ اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو 660 سال ہو چکے تھے آپ کی پیدائش کو، آپ کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 662 سال ہو چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور لوگوں میں یہ جو ہے بحث ہوئی کہ کون سا کیلنڈر فکس کیا جائے، کیلنڈر کیسا بنایا جائے۔ تو وہی معاملہ ہوا، کسی نے وہ نہیں کیا، کسی نے واقع فیل کو کہا، کسی نے آپ کی پیدائش کا دن کہا، کسی نے فتح مکہ کہا، کسی نے آپ کا وصال کہا۔ یہ مجموعہ چلتا رہا، مگر بالاتفاق جو ہے یہ جو کیلنڈر بنا یہ محرم سے شروع ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنتی کی تھی کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، تو محرم کو مقرر کیا گیا۔ مگر یہ کیلنڈر فائنل کرنے کے پہلے آپ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت رضی اللہ عنہ کی رضامندی لی۔ یہ دونوں جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہے اور آپ کے جیوئی بھی ہے۔ یہ دونوں میں تھے، انہوں نے جو فائنل کیا، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، تب یہ کیلنڈر وجود میں آیا کہ محرم پہلا دن مہینہ ہوگا، صفر دوسرا مہینہ ہوگا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اس طریقے سے یہ ترتیب دی گئی، یہ فائنل کیلنڈر بن گیا، مگر اس کا نام ہجری کیلنڈر دیا گیا ہے، اسلامک کیلنڈر دیا گیا۔ یہ کب بنا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 662 سال بعد بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فائنل ہوا، حضرت علی اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضامندی سے یہ فائنل ہوا کہ یہ کیلنڈر بنا۔ یہ کیلنڈر بھی جو بنا، جیسے موسم تو اس طریقے سے بنایا تھا جیسا ہمارے یہاں پہ جو ہے 3 موسم ہے، بارش کا، گرمی کا، سردی کا، اور جو بیچ میں آتا ہے ایک بسنت آتا ہے، بہار آتا ہے، اور ایک خزاں۔ اسی ترتیب سے وہاں کے موسم کے حساب سے یہ کیلنڈر بنا تھا، مگر اس کا نام جو ہے ہجری کیلنڈر دیا گیا۔ اب دنیا میں 4 کیلنڈر فیمس ہے، میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کو کم جان معلومات اس تعلق سے 4 کیلنڈر کی گنتی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سب سے پہلے عیسائی، دوسرا آتا ہے اسلامک، تیسرا آتا ہے چائنیز، اور چوتھا آتا ہے ہندو کیلنڈر۔ یہ 4 کیلنڈر پورے دنیا میں سب سے مشہور ہے۔ عیسائیوں میں یہ گڑبڑ ہے کہ وہ جو ہے لونر تھوڑا جو ہے وہ سورج اور چاند کے حساب سے کرتے ہیں، مہینوں کی گنتی اس میں جتنے بھی ہے دوسرے کیلنڈر جو ہے وہ مہینوں کی گنتی جو ہے وہ چاند کے حساب سے کرتے ہیں، مگر سال کی گنتی موسم اور سورج کے حساب سے۔ خالص ایک اسلامک کیلنڈر ایسا ہے جو خالص چاند کے حساب سے چلتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ پیروی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو، تو نیا چاند دکھنے میں ہمارا مہینہ بدلتا ہے، جیسا چاند دکھا ویسا ہمارا مہینہ بدلتا ہے، تو اس میں 1 گھنٹے کی زیادہ مہلت ہوتی ہے،
نہ ایک دن کی مہلت ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. آپ انگلش کیلنڈر کو دیکھو، اس میں ہر سال میں سے 4 سال یا 5 سال جو ہے عموماً فیبرری جو مہینہ ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے، اگر 4 سال میں 5 سال میں 29 دن کا ہوتا ہے، ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے. آپ جو ہے چائنیز میں دیکھو، اس میں بھی سال 5-6 سال میں ایک مہینے کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہندو کیلنڈر میں بھی ہوتا ہے ایک ادھک مہینہ آتا ہے، 4 سال یا 5 سال میں ایک ادھک مہینہ آتا ہے. مگر اردو کیلنڈر میں نہ ایک مہینہ جاتا ہوتا ہے، نہ ایک دن جاتا ہوتا ہے، نہ ایک گھنٹہ جاتا ہوتا ہے. یہ پرفیکٹ 12 مہینے کا ہی کیلنڈر ہوتا ہے چاند کے حساب سے. اس میں یہ خلاصہ فرق ہے. تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ شروع ہو گیا. اس کی گنتی بھی جو ہے آپ کے دور میں یہ مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے. اب جو بات ہے اس میں بات کروں محرم کی. محرم کو اگر آپ دیکھو یا پھر حرمت والے مہینے جو نبی نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے جو فرمایا 4 حرمت والے. اب کیلنڈر کے حساب سے آپ دیکھو تو حرمت والا پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا رجب ہے، تیسرا ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اب ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو ہے ایک ساتھ ہے. رجب جو ہے وہ الگ ہے. اس کی وجہ جو لوگ دیتے ہیں، بزرگ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ذی القعدہ جو ہے یہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے حرمت والا ہے کہ حاجیوں کے لیے اس میں تکلیف نہ ہو، اس میں جنگ و قتال نہ ہو، اس میں فساد نہ ہو. وہ اپنا سفر شروع کیا کرتے تھے. ذی القعدہ سفر کا مہینہ، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی قتل غارت جو ہے حرام ہے. اور محرم جو ہے یہ واپسی کا مہینہ. اس وقت جو سفر ہوا کرتا تھا اونٹوں سے، گھوڑوں سے اور چلتے ہوئے سفر کیا کرتے تھے لوگ، تو یہ 3 مہینے جو تھے پورے مکمل حج کے لیے تھے. اللہ نے اس کو حرمت والا کیا. اس میں جنوں کا کام جو ہے اسے روک دیا ہے بزرگوں کا قول ہے. پھر فرمایا رجب الگ سے کیوں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں رجب اس کے لیے کہ وہ 1 مہینہ پہلے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ رمضان. رجب کے بعد شعبان ہے اور شعبان کے بعد ڈائریکٹ رمضان ہے. تو رمضان کی آگاہی کے لیے رجب اللہ نے کیا کہ تم تیاری کر لو کہ رمضان آ رہا ہے. یہ ترتیب ہوئی ہے، ایک پہلا شروعات میں، ایک بیچ میں اور 2 آخر میں حرمت والے مہینے کی. اب بات کریں محرم کی، تو محرم جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے اس کو خود حرمت والا مہینہ کہا. یہ اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ہے. 2 مہینے ہمارے حرمت والے آپ پچھلے گزر رہے، ایک گزر رہا ہے، ایک گزر گیا. ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ گزر رہا ہے جس کے 4 یا 5 دن بچے. اب محرم بھی جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ نے وارننگ دی اس میں اپنے جانوں پہ ظلم نہ ہو. اب جانوں پہ ظلم نہ کرنا کیا ہے؟ ایک سمپل بات کر دوں، زیادہ جمع نہیں کہ اس میں گناہ نہ کرو. پچھلے 2 مہینے سے میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ حرمت والا مہینہ ایسا ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کا درجہ بڑھا دے. کیا فرق ہے حرمت والے مہینوں میں اور عام مہینوں میں؟ عام مہینوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا کوئی ذکر کرے یا کوئی ثواب کمائے یا کوئی نیک عمل کرے تو اللہ اس کو درجے سے بڑھا 10 ٹائمز بڑھا دیتا ہے. مگر حرمت والے مہینوں میں اسی عمل کا ثواب جو ہے 70 گنا کم سے کم ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس سے 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا ثواب 70 ٹائمز وہ ہے. میں مثال بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھے. کوئی بچہ ہے یا کوئی نادان ہے، وہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایک ٹائم کا 70 ثواب. مگر کوئی اگر اس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اس کے دماغ میں اور دل میں پیچھے چل رہا ہے، اس کو گہرائی سے پڑھ رہا ہے، تو اللہ چاہے اس کو 700 گنا دے دے. کوئی اللہ کی طرف جھک کے رجوع کر کے متوجہ ہو کے اللہ سے لو لگا کے خالی ایک بار سبحان اللہ کہا، بے شک اللہ تیرے سوا کوئی لائق حمد نہیں، سوائے تیرے کسی کی عبادت نہیں، سوائے تیرے کسی کی تعریف نہیں، تو اللہ اس کو 700 کیا 7,000 گنا ثواب دے سکتا ہے. آپ جتنا لو لگا کے کوئی حمد سنا کرتے ہیں آپ کے ثواب کے درجے اتنے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بہت سارے جو جوان ہے یا پھر سمجھدار ہے بچوں جیسی عبادت کرتے، نماز میں 3 تسبیح کرتے ہیں، ارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ 3 ٹائم کرو، جلدی جلدی الحمدللہ کرو، جلدی جلدی کوئی سورہ پڑھو. آج ہمارا حال یہ ہے، سب کی بات کروں گا کہ اکثر ہماری نماز جو ہے 4 رکعتوں میں ختم ہوتی ہے. 4 رکعتیں 4 رکعتوں میں ختم ہوتی ہے.
سورہ قل یا الکافرون، غرباوت، فلق اور ناس، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بڑی کوئی سورہ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو فٹافٹ ختم کرنا ہے۔ رکوع میں بھی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بچوں کو سکھاتے ہوئے سکھایا گیا تھا، تم ابھی بڑے ہو گئے ہو، تمہاری عمر بڑھ گئی، تمہارا اعمال، تمہارے اسکار بڑھنا چاہیے تھے، مگر آپ وہیں پہ رہ گئے۔ کمائی میں تو بڑھوتری ہو گئی، کمائی کیسے بڑھا ہے اس پہ بہت فکر ہے، مگر ثواب کیسے بڑھا ہے اس پہ بہت فکر نہیں ہے۔ اس طرح میں توجہ دے رہا ہوں، یہ ہمارے جو حکومت والے مہینے ہے، اس میں کم سے کم اپنی تسبیحات، اپنے ذکر اذکار، قرآن کو تھوڑا بڑھا دو۔ دوسری بات، اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت والا مہینہ کہا، یعنی اس پہ اپنے جانوں کے ظلم نہ کرو۔ پھر اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جیسے رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، ویسے اس مہینے کو بھی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس کو اللہ سے نسبت دی گئی، اور جو چیز اللہ سے نسبت دیتی ہے وہ حکومت والی بنی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دیا کہ اس مسجد کو اللہ کا گھر بنایا، اس کی حکومت بن جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کی حکومت عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ شہر اللہ ہے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے محرم کا مہینہ، یہ شہر اللہ کہا گیا، اس کی حکومت باقی 3 مہینوں سے اور زیادہ، جس میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اس میں جو ہے بہت سارے دن ہیں، جیسے کہ پہلے 10 دن جو ہے یہ بہت اہم دن ہے۔ پہلا عاشور، اس کا بھی اہم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنا افضل ہے، مگر ان میں سے 19 دن جو ہے ان حرمت والے مہینوں میں اور افضل ہے۔ وہ 19 دن کون سے ہیں؟ پچھلے جو 9 دن گئے ہمارے ذی الحجہ کے 9 دن، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ان 9 دنوں میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ 9 دن کے روزے اور محرم کے 10 روزے یا 10 دن، یہ حرمت والوں مہینوں میں سے بھی یہ 19 دن افضل ہے۔ اور اسی مہینے میں جو ہے عاشورہ ہے، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ اپنے آپ میں ایک فوکس رکھتا ہے، اس کی ایک اپنی خوبی ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتاؤں گا۔ میں محرم کی بات کر رہا ہوں۔ محرم اپنے آپ میں مکمل محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے 10 دن بہت اہم ہیں، اور اس میں عاشورہ ہے جو ہم کو اس میں بہت دھیان دینا چاہیے۔ پھر پہلے 10 دن کے علاوہ اس میں جو ہے غور و فکر کریں، جیسا میں نے کہا کہ اس مہینے میں بالخصوص حاجیوں کے لیے اس میں جو ہے تنبیہ ہے، اور ہمارے لیے بھی، جنہوں نے قربانی دی اس مہینے میں وہ اپنی قربانی پہ توجہ کرے، اور جو حاجی حج کر کے آتے ہیں واپس لوٹتے ہیں ان کو چاہیے کہ محرم میں اپنے حج کی طرف نگاہ کریں، جو انہوں نے حج کر کے آیا ہے اس پہ غور و فکر کرے، اور حاجی بن کے رہنے کی شروعات، اللہ نے ان کو یہ سعادت تو دے دی، ان کو حج کرنے کا موقع تو دے دیا، اپنے بیت اللہ کو بلا لیا، اپنے نبی کا دیدار کرا دیا، انہوں نے طواف کیا، سب کیا، حج کیا، اب گھر میں آ کے 1 مہینہ سچے دل سے عبادت میں مشغول رہے۔ اس لیے محرم کیا گیا بالخصوص حاجیوں کے لیے، کہ حاجی اپنے حج پر توجہ دے، اپنے ارکانوں پر، اپنے اعمالوں پر، اپنے اسکاروں پر، جو عبادتوں کرتے آیا حج کے دن اس پہ توجہ کرے۔ اور ہمارے لیے جو ہے جنہوں نے اللہ کی تسبیح کی، حمد ثنا کی، واپس سے نیا سال ہو رہا ہے، یہ نئے سال کی شروعات ہے۔ تو ہم عوام کے لیے یہ ہے کہ ہم اس پہ دھیان دیں کہ ہمارا پچھلا سال کیسے گزرا، کیا یہ نیکی میں گزرا یا گناہ میں گزرا، ہم نے نیکی کمائی یا گناہ کمائی، ہمارے کتنے نمازیں با جماعت ہوئی، کتنے بے جماعت ہوئی، اور کتنے ہم سے نمازیں چھوٹ گئی، کتنے روزے ہم نے رکھے، کتنے چھوٹ گئے، کتنا صدقہ کیا، خیرات کیا، کتنی بھلائی کی، اور کتنے گناہ کیے۔ یہ محرم مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے پچھلے سال پہ غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر اگلا سال ویسے شروع کرے اس کی تیاری کے لیے مہینہ آتا ہے۔ محرم میں ہم نے یہ تیاری کرنا ہے، پیچھے دیکھنا ہے کہ ہمارے سے کیا خامیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، اور آگے اس کو کیسے درست کرے، یہ غور و فکر کا ہے۔ میں کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، تو میں نے کرسچن اور گورنمنٹ اسکول میں ایک چیز دیکھی ہے
کہ وہ جیسا ان کا نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے، کرسچن کا نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ لوگ فرسٹ ڈے پہلے دن ایک ریزولوشن کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں کہ یہ سال میں یہ کروں گا. تو کیا یہ ریزولوشن ہم نہیں لے سکتے کہ نئے سال میں ہم کوئی اچھا عہد نہیں کر سکتے کہ پنجگانہ نماز کے ساتھ پورا باجماعت کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ عہد لے لو کہ اب جو سال شروع ہو رہا ہے اس سال میں میری کوئی بھی ایک نماز بھی باجماعت کے علاوہ نہیں ہوگی، بے جماعت نہیں ہوگی، چاہے وہ فجر ہو چاہے عشاء ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ اسکول شروع ہو رہے ہیں تو بچے بھی انشاءاللہ فجر کے لیے آئیں گے، تو بچوں کو بھی یہ ترتیب دے دے کہ بھائی اسکول کے لیے اٹھا ہے صبح میں تو پہلے تو نماز پڑھ، تو پہلے فجر کی 4 رکعت پڑھ لے، پھر تیری اسکول کی تیاری کر. ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا دو. کیا آدھا گھنٹہ پہلے اسکول رہتی تو آپ نہیں اٹھاتے نا؟ تو بچوں کو بھی ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاؤ، اس کی تیاری کرو، نہاؤ دھلاؤ، جو بھی واش اپ کرنا ہے ریڈی کرنا ہے ریڈی کر لو، 4 رکعت پہلے نماز پڑھ لو، پھر اسکول کی تیاری کرو. اور ہم جو ہے بزرگ ہے یا جوان ہے یہ عہد کر لے، کم سے کم اس سال یہ قسم کھا لے کہ ہر جماعت باجماعت تکبیر اولیٰ سے ہوگی. اس کے لیے ایک آسان ترتیب بزرگوں نے بتائی ہے کہ اذان سنتے ہی اپنے گھروں میں وضو کرو اور سنت کرو. گھروں میں سنت کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ. ہمارا قرآن تو بند ہو چکا، رمضان گیا قرآن گھر میں کیا مسجدوں میں بند ہو چکا. نماز بھی ہم آ کے فرض نماز بھی جو ہے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، گھر ہمارا بگڑا. کوئی اگر عورت گھر میں پڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، مگر عورتوں کے بھی مسئلے رہتے ہیں، کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھ پاتی. تو یہ مردوں کو چاہیے کہ جو سنتیں ہیں وہ باہر اور جو گھر میں کرتے سنت پڑھے، پھر گھر سے آ کے مسجد میں جو ہے فرض نماز پڑھے. اس کا بہت فائدہ ہے. آپ کا گھر ویران نہیں ہوگا، وہ قبرستان نہیں بنے. اور دوسرا، ہر قدم میں آپ کو ثواب تو ملنا ہے مسجد کی طرف آنے کا. یہ جو ثواب ہے آپ کا 2 درجہ بڑھ جائے گا کیونکہ آپ وضو سے مسجد کی طرف آؤ. ہر قدم کے ثواب ہے مسجد کی طرف آنے کا، اور اگر اس میں وضو رہے تو سونے پہ ثواب ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ اس سال پکڑ کے لے لو کہ بھائی یہ سال جو ہے آپ کا سال جو ہے محرم میں اپنے جانوں پہ آپ ظلم نہ کرو. دوسرا، ایک عہد کر لو کہ اس سال میری کوئی نماز باجماعت کے علاوہ نہیں ہوگی، تکبیر اولیٰ سے ہوگی، اور اذان سنتے ہی گھر میں وضو کر کے سنت کرو اور فرض نماز کے لیے یہاں پہ. میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی، میں تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا. یہ محرم کا پہلا مہینہ ہے، 4 جمعہ والے مہینے ہے. اور جو اس میں محرم کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اپنے آپ کے ریفلیکشن کے لیے ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسے گزرا اور اگلا سال ہم کیسے گزارے. اور حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے حج کو قائم رکھنے کی ترتیب بنا لے، وہ اپنے حج کو کیسا سنبھالے اس کی ترتیب بنا لے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.